حضرت مولانا سید ارشد مدنی کون ہیں؟ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ پیدائش 1941، ایک ہندوستانی دیوبندی عالم دین ہے، مصنف اور استاذ حدیث ہیں۔ وہ جمعیت علماء ہند الف کے قومی صدر و استاذ حدیث، دارالعلوم دیوبند کے موجودہ صدر مدرس، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے مؤقر رکن اور آل انڈیا مسلم اصلاح بورڈ کے نائب صدر ہیں۔ وہ مسلمانان ہند کی ایک مضبوط آواز تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کا نام 500 انتہائی بااثر مسلم شخصیات کی فہرست میں شامل ہیں۔ ابتدائی تعلیم و زندگی، ولادت و خاندان۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ 1360 بمطابق 1941 کو حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی چوتھی اہلیہ معروف بہ آپا جان سے پیدا ہوئے۔ ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا سید اسعد مدنی تھے، جو حسین احمد مدنی کی تیسری اہلیہ سے تھے۔ تعلیم و تربیت، سید ارشد مدنی نے تعلیم کی ابتدا حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے معتمد و خلیفہ اصغر علی سہسپوری کے پاس کی، جن کے پاس انہوں نے 8 سال کی عمر میں حفظ قرآن کی تکمیل کی۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند ہی میں فارسی کا 5 سالہ نصاب مکمل کیا۔ پھر سن 1955 سے دارالعلوم دیوبند ہی میں عربی تعلیم کا آغاز کیا اور 1383 بمطابق 1963 کو دارالعلوم دیوبند سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ ان کے شرکائے دورہ حدیث میں سید حسین احمد عارف گیابی بھی شامل تھے۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں صحیح البخاری حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحب سے، جامع ترمذی جلد اول اور صحیح مسلم از ابتدا تا کتاب الایمان حضرت مولانا ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے، جامع ترمذی جلد ثانی، شمائل ترمذی اور سنن ابی داؤد سید فخر الحسن مراد آبادی سے، صحیح مسلم از کتاب الطہارت تا ختم کتاب اور سنن ابن ماجہ نصیر احمد خان صاحب بلند شہری سے، سنن نسائی ظہور احمد دیوبندی سے، شرح معانی الاثار مہدی حسن شاہجہاں پوری سے، موطا امام مالک حضرت مولانا سید محمد طیب قاسمی سے اور موطا امام محمد عبدالاحد دیوبندی سے پڑھی۔ ان کے دیگر اساتذہ دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا اعزاز علی امروہوی، اسی طریقے سے حضرت مولانا جلیل احمد کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، اختر حسین رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی اور وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ بیعت و خلافت، حضرت مولانا سید ارشد مدنی اپنے برادر اکبر سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ سے بیعت تھے اور ان کے خلیفہ اجل اور مجاز بیعت بھی ہیں۔ تدریسی زندگی، حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے تعلیم سے فراغت کے بعد 1965 میں جامعہ قاسمیہ گیا سے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز کیا اور وہ تقریباً 1.5 سال تک وہاں تدریسی خدمات انجام دی۔ پھر 1967 کے آغاز میں وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور تقریباً 14 ماہ وہاں پر مقیم رہے۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر اپنے استاذ سید فخر الدین احمد مراد آبادی کے ایما پر شوال 1389 بمطابق 1969 میں وہ جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد میں مدرس ہوئے اور 1403 بمطابق 1983 تک 14 سال وہاں رہ کر تدریسی خدمات انجام دی۔ وہاں پر کتب متوسطہ کے علاوہ مشکات المصابیح، صحیح مسلم اور موطا امام مالک جیسی حدیث کی کتابوں کا درس بھی ان سے متعلق رہا۔ 21 ذوالقعدہ 1391 کو انہیں تدریس کے ساتھ مجلس تعلیمی کا کنوینر بھی بنایا گیا۔ پھر 11 جمادی الاولیٰ 1393 کو انہیں نائب ناظم مجلس تعلیمی مقرر کیا گیا اور انہی کی کاوشوں سے 1396 کو مدرسہ شاہی میں مجلس شورا نے درس نظامی کی درجہ بندی کی منظور کی اور مدرسے کا تعلیمی معیار بلند تر ہوا۔ اسی طرح 14 شعبان 1396 کو مدرسہ شاہی کی تقرر کمیٹی کے رکن منتخب ہوئے۔ ازہر ہند میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ دارالعلوم دیوبند کی نشاط ثانیہ کے بعد ذوالقعدہ 1403 بمطابق
1983 میں دارالعلوم دیوبند کی مسند تدریس پر فائز کیے گئے۔ 1987 سے 1990 عیسوی تک دارالعلوم کے نائب ناظم مجلس تعلیمی رہے۔ پھر 1996 سے 2008 تک دارالعلوم کے ناظم مجلس تعلیمی رہے۔ 1403 بمطابق 1983 سے اب تک دارالعلوم دیوبند میں مشکات المصابیح، صحیح مسلم اور ترمذی جیسی کتابوں کے اسباق ان سے متعلق رہے ہیں، اور صحیح مسلم کو چھوڑ کر بقیہ دونوں کتابوں کے اسباق اب بھی ان سے متعلق ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کی عمر کو دراز کرے اور ان کے سایہ تادیر قائم و دائم رکھے۔